اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم اهدنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جو سورہ فاتحہ کی آیت تلاوت کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اس جمعہ جو آیت لے کر آئے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ چلا، ایسا صراط چلا جس پر تو نے انعامات کیے ہیں، انعامات سے نوازا ہے، وہی راستہ چلا جس راستے پر چل کر بندگان خدا، تیرے چاہنے والے انعام کے حقدار ہوئے۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، انعام سے نوازا۔ پہلے گزشتہ ہم نے یہ کیا تھا کہ اللہ سیدھا راستہ چلا، تو سیدھا راستہ کیسا راستہ؟ دنیاوی بھی راستے ہیں، دینی بھی راستے ہیں۔ تو اس کے اندر دنیاوی راستوں میں متعدد قسم کی نعمتیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، مال و دولت ہے، زر و زیور ہے۔ دینی نعمتوں میں علم و حکمت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اطاعت ہے۔ تو یہ جو دو راستے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب راستہ تو چل گئے، لیکن راستہ کون سا راستہ چلے؟ ہمارے سامنے نمونہ عمل کون ہیں؟ خود فی ذاتی ہی اللہ رب العزت ہمارے لیے راہبر تو بن کر نہیں آیا، تو ہمارے لیے کون سا راستہ ہم نے طے کرنا ہے؟ کیا براہ راست حق تعالی اللہ رب العزت ہمارے لیے ہماری رہبری کرے گا؟ کیا وہ ہم میں قابلیت بھی ہے کہ براہ راست اللہ کی رہبری کے ہم قابل بھی ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا کے اندر رہبر بنا کے بھیجے، ایسے رہبر جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے انعمت علیہم، ہم نے لیے ہم جو تم کو راستے پر لانے والے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ ہم نے ایسے لوگوں کے اختیار کے اندر دے دیا جن کو ہم نے دنیا کے اندر رہبر بنا کر بھیجا، جن کو ہم نے دوست بنایا، جن کو ہم نے ولی بنایا، جن کو ہم نے صدیق بنایا۔ ایسے راستے پر تم کو چلنا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اس آیات کا تعلق گزشتہ آیاتوں سے چند طرح سے ہے۔ اول، اس طرح کے پہلے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی،
مانگی گئی جس میں بہت گنجائش تھی۔ اس کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا گیا کہ اے اللہ ان کا راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نیک بندے اختیار کر لیں، یعنی نیک بندوں کا راستہ اختیار کر لیں۔ دوسرے اس طرح کہ پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا اور اب راستے کے رہبر مانگیں، کیونکہ کوئی راستہ بغیر رہبر کے طے نہیں ہو سکتا۔ گویا عرض کیا کہ پروردگار ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جس میں تیرے بندوں کے خاص نقش قدم موجود ہوں اور ان کی رہبری سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اس طرح کے صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو۔ اس کو واضح کرنے کے لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا راستہ ہے، افراط والا مغضوب علیہم کا راستہ اور تفریط کا راستہ ضالین کا راستہ۔ تو گویا اس میں اس راستے کی حد بندی گئی ہے۔ تفسیر عالمانہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ راستے 2 ہیں، ایک راستہ مخلوق سے خالق کی طرف، دوسرا خالق سے مخلوق کی طرف۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس پر جگہ جگہ ڈکیتی ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ابلیس ہے، اعلان کر چکا ہے، ابلیس اعلان کہہ چکا ہے کہ وہ کھلا کھلا ہمارا دشمن ہے، اور ابلیس نے اعلان کر چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ جائے جس قافلے میں محافظ اور سرکاری افسران موجود ہوں اور جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتیں چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں کی ہمت نہ بڑھے کہ ہم کو لوٹے، اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی انعمت علیہم، جس پر انعام ہوا۔ تو ایسی لوگوں کی صف میں، ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہم کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے معنی ہے نعمت۔ انعام کے معنی ہے نعمت، نعمت دینا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اس لیے عرب والے نرم کپڑے کو سو نعم اور نرم کھال کو جلد نعم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہتے ہیں۔ جیسے زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ دوسری نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچتی ہے، دنیاوی مال وغیرہ، تیسری وجہ یہ ہمارے اعمال کے ذریعے ہیں ہم کو ملے۔ جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھتا ہے اور جنت وغیرہ۔ تفسیر کبیر ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی جیسے کہ مطیع بندہ، دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لے لی جیسے کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی جیسے حور و غلمان۔ اور رب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ پہلی قسم کی نعمت 2 طرح کی ہے، ایک دنیاوی جیسے کہ ہمارے اعضاء
اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسری دینی جیسے کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے یہ آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمت۔ تو آیت کا مقصد ہوا، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ اس کو خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرمایا۔ قرآن حکیم میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جن پر نعمتیں اور اللہ نے انعام فرمایا گیا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یعنی معلوم ہوا حضرات چار گروہ ہیں۔ وہ کون حضرات ہیں؟ چار گروہ ہیں، پیغمبر، صدیقین، شہداء اور اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین اور فاسقین بھی آ جاتے کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد، حکمت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ فانی ہیں اور یہ باقی، لہٰذا اس جگہ کامل نعمت مراد ہے، جو کہ ایسی نعمت جو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلے فائدہ یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حق ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ان کا راستہ اللہ سے مانگو جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ نبی اور صدیقین ہیں، اور اسلام میں صدیقین کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ صدیق کے معنی یا تو یہ ہیں کہ ہر کام میں سچا، قول میں سچا، عمل میں سچا، ایمان میں سچا، اور ابو بکر صدیق میں یہ تمام باتیں بطریق کامل موجود تھیں، کیونکہ رب نے ان کو صحابی فرمایا اور متقی کے خطاب سے نوازا کہ ارشاد فرمایا اِذْ يَقُولُ لِلصَّاحِبِ لَا تَحْزَنْ، اور دوسری جگہ فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِ مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہ دونوں نیز اور بہت سی آیتیں ان کے حق میں آئی ہیں، جن کی تفسیر انشاءاللہ اپنے اپنے موقعوں پر کی جائے گی۔ یا صدیق یہ معنی ہے کہ نبی کی بہت صدیق کرنے والا، یعنی بعض تو نبی کو اس کے معجزے سے جانتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کو ماننے والے کچھ لوگ اس وقت تک نبی کو نبی نہیں مانے جب تک کہ اللہ کے نبی سے کوئی معجزہ نہیں دیکھا۔ لیکن صدیق کے بارے میں، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایسا نہیں ہے، بعض کچھ دلائل دیکھ کر، لیکن صدیق اپنے نور قلبی سے پہچانتے ہیں، جس کے طبیعت انسانی لذتوں کو خوبی اپنے ذوق سے محسوس کر لیتے ہیں کہ اچھی چیز سے ہضم کر لیتے ہیں اور بری چیز پھینک دیتے ہیں۔ ایسی ہی صدیق کا نفس ایمان اور ایمانیت کو بخوشی قبول کرتا ہے اور گندی چیزوں سے خود بخود نفرت کرتا ہے۔ یہاں پر یہ مثال پیش کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارا معدہ اچھی چیزوں کو
हाजिमा होने वाली चीज़ों को कबूल कर लेता है और बद हाजिमा होने वाली चीज़ों को मुज़ीर चीज़ों को कबूल नहीं करता, जिससे हमको डकार, जलन, मैदे की ख़राबी पैदा होती है। इसलिए हर बंदे को हर ग़िज़ा नहीं पचती। जो अल्लाह वाले होते हैं उनको सब कुछ नहीं पचता, जो पचना होता है वो पचता है। इसलिए उनके शिकम ऐसे ही होते हैं, जो चीज़ें पचनी होती है वो पचते हैं, जो नहीं पचनी होती है उल्टी हो जाती है। कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम शमीदन। कम खुर्दन, इतना ही खाओ, कम खाओ जितना के हाजिमा हो। कम गुफ्तन, इतना ही बोलो जितना के बोली में तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असर अंदोज़ दे, गैर ज़रूरी न बोलो। और ऐसे सोहबत में रहो जो कि तुम्हारे लिए दीन और दुनियावी एतबार से दुरुस्त हो, तुम्हारे कारकिर्दगी के लिए अच्छा हो, इल्म व अमल के लिए अच्छा हो। इसीलिए सुन्नत ये है कि अपने शिकम के, अपने पेट के 3 हिस्से करो। जब तुम ग़िज़ा खाओ तो 3 हिस्से करो। एक हिस्सा पानी से लबरेज़ हो, दूसरा हिस्सा में ग़िज़ा हो और तीसरा हिस्सा खाली हो। तो ऐसा होने से तिब्बी एतबार से भी आपकी सेहत रहेगी, तंदुरुस्ती रहेगी, आपकी रवानगी ठीक रहेगी, आपका बीपी ठीक रहेगा, आपकी समझ बूझ ठीक रहेगी, नज़र ठीक रहेगी, सलाहियतें ठीक रहेगी, हाजिमा ठीक होगा, नींद अच्छी होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा ना होगा। ये देखो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को किस तरीक़े से तरबियत दे दी, तिब्बी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से भी, इल्म व अमल के लिहाज से भी। माशाअल्लाहुल खैरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको अमल की तौफ़ीक़ दे। यानी ऐसी चीज़, ऐसी ग़िज़ा खाओ जो कि तुम्हारे शिकम को कबूल हो। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर वो खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी कि वो आपको हर तरीक़े से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिर व बातिन से बहुत क़रीबी से आपने उनको जाना पहचाना और आपने उनको बग़ैर दलाइल और बग़ैर मौजज़े के आपको नबी कबूल किया। इस्लाम से पेशतर भी न कभी आप सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न इस्लाम से पहले भी कभी बुत परस्ती की और न ज़माने और ज़िना वग़ैरह खबी चीज़ किए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बग़ैर मौजज़ात के आपको तलब किए, नबी मान लिया। और मेराज जिस्मानी को बिला दलील के, अगर किसी ने मेराज नबवी को बिला दलील के जिस्मानी के साथ अगर कबूल किया है, वो हस्ती है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। क्योंकि जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो कोई मेराज जिस्मानी को मानने के लिए तैयार न था। कोई कहते थे कि ये ख्वाब में हुआ होगा, ये रूहानी हुआ होगा, ये मौजज़ाती होगा। फ़ी ज़ाती ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत में पहुँचे। ऐसा कबूल करने के लिए उस दौर के लोग बग़ैर दलाइल के राज़ी न थे। अगर कोई सबसे पहले मानने वाली अगर वो कोई हस्ती थी तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिला दलील आपने तस्दीक़ कर लिया। तो अब दोनों आयतों से ये फ़ायदा हासिल हुआ कि रब ने हमको हुक्म दिया कि हमसे इस रास्ते की हिदायत मांगो जिस पर अबू बकर सिद्दीक़ और तमाम सिद्दीक़ थे। अगर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माज़अल्लाह ज़ालिम होते तो उनकी पैरवी जायज़ न होती। दूसरा फ़ायदा ये हासिल हुआ कि हाँ,
یہ حاصل ہوا کہ اچھے لوگوں کی پیروی کرنا اچھا ہے اور برے لوگوں کی پیروی کرنا برا. اسی لیے فرمایا ہے کہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، بدکاروں کی صحبت بد. ان الصحبت صالحہ تجعلک صالحۃ والصحبت المذمومہ تجعلک مذمومۃ. بے شک نیک صحبت تجھ کو بنا دے گی نیک اور بد صحبت بنا دے گی بد. کیونکہ قرآن کریم نے کفار کا ایک عجیب عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ انبیاء کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باپ دادا آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہم کو ہمارے مومنین باپ داداؤں کے راستے پر چلا. یہ آیات سے پتہ یہ چلا کہ اے اللہ ایسے مقربین ان پر تو نے جن پر نعمتیں دی، ایسے مقبول بندوں کے راستے پر ہم کو چلا. اب مقبول بندے جو ہمارے گزشتہ آبا و اجداد ہیں، تو ہمارے آبا و اجداد میں سے بھی ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعامات کیے ہیں. جیسا کہ جاہل کافر مشرکین منافقین بھی کہیں گے کہ جیسے تمہارے آبا و اجداد کے قول و فعل اور ان کے پیروی کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم بھی اپنے آبا و اجداد کی قول اور فعل اور ان کے قدموں پر ہم چلتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہیں ان کے جو آبا و اجداد ہیں وہ گمراہ ہیں. اسی لیے ہم اللہ رب العزت قرآن حکیم میں یہی ارشاد فرماتا ہے آبا و اجداد تو ہمارے بھی ہیں، لیکن اے اللہ ہمارے ایسے آبا و اجداد جن پر تو نے انعام کیا، ایسے آبا و اجداد نہیں جو گمراہ ہوں. اے اللہ جن پر تو نے انعامات سے نوازا ہے ان کی ہم کو پیروی عطا فرما، ان کے قدموں پر چلا، ایسے آبا و اجداد کے قدموں پر نہ چلا جو کہ گمراہ ہو چکے ہیں. اس لیے جو جاہل، جو کافر، جو منافق ہیں وہ آبا و اجداد کی پیروی تو کرتے ہیں لیکن وہ جاہل کندے ہیں، وہ جاہل ہیں، حق کو ماننے والے نہ ہیں، خدا کو ماننے والے نہ ہیں. اس لیے اللہ ایسے گمراہوں کے راستے پر نہ چلا بلکہ ایسے راستے پر چلا، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا، ایسے آبا و اجداد کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ انعام صدیقین، شہداء اور نیکوکاروں کے لیے ہمارے اوپر جو آیت کی طرف اشارہ کیا ہے. صدیق، شہداء، اولیاء کو تو ہم پہچان لیتے ہیں لیکن نیک بندوں کو ہم نہیں پہچانتے. ہمارے آبا و اجداد کی طرف ان کی پیروی کرنے کے لیے تو نے جو ہم کو راغب کیا ہے، تو اللہ ہم کس کی پیروی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کر دی کہ تمہارے ہر آبا و اجداد کی پیروی نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو جو کہ جاہل کندے ہیں، جن پر اللہ کا غضب اترا، جن کو اللہ تعالیٰ نے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ ایسوں کے راستے پر چلو جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز کر اپنے قرب میں لیا اور اپنا ولی بنا لیا، اولیاء اللہ بنایا، قرب بنایا، دوست بنایا، صدیق بنایا، شہید بنایا. اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق دے اور ایسے راستے پر ہم کو لے جا. مسلمانوں، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس میں چیزیں یہ آدمی کو تم اچھا کہو تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، کیونکہ تمہاری زبان رب کا قلم ہے. دیکھو جو نیک بندے ہیں جن پر اللہ کی انعام ہوئے ہیں، اگر وہ کسی کو یہ کہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں تو وہ بندہ صحیح نہیں، اور وہ اگر کسی کو کہے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو وہ بندہ اچھا ہے. یہ کس کی زبان؟ یہ نیک بندے کی زبان ہے. تو
اسی لیے کہا گیا ہے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. تو یہ جو زبان خلق ہے، اخلاق والے جو بندے ہیں، نیکوکار بندے ہیں، اگر وہ کسی کو کہے کہ یہ بندہ صحیح نہیں تو صحیح نہیں. ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری تھی. وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ اپنے عمل میں ایسا 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 تھا، یعنی کچھ اچھی باتیں نہیں بتائی اس مرنے والے، اس مرحوم کے بارے میں کہ یہ بندہ فلاں فلاں ایسا ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا اور وہ ویسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا. تھوڑے عرصے بعد ایک میت گزری جس کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ، اس کے اخلاق گنوائے کہ بڑا نیک بندہ، فلاں فلاں ایسا ایسا، اچھے کاموں میں، اچھی چیزوں میں، اچھے باتوں میں، دینداری میں اچھا بندہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک وہ ویسا ہی ہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ ظاہر میں دیکھنے والے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی نظر میں اگر ہم آ گئے تو وہ ہمارے لیے کیا بن گئے؟ دلیل. جب وہ دلیل ہمارے لیے بن گئے تو روز محشر کے دن وہی ہوگا جو انہوں نے ہمارے بارے میں بیان کیا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مرحومین کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہو تو اچھا بولو، اگر اس کے علاوہ کچھ معلوم ہو تو نہ بولو، نہ بولنا بہتر. لیکن مرحومین کے بارے میں کچھ اچھی بات بولو تاکہ ان کو اخروی زندگی میں کچھ نہ کچھ ان کا فائدہ ہو. وہ سب جائز ہے، یعنی عرب و عجم کے علماء، زاہدین، صالحین، مشائخ وہ سب جائز ہے اور مستحب ہے. اولیاء اللہ اول سے آخر تک صرف مذہب و ملت کے رہبر ہیں اور دین کے داعی ہیں. اسی لیے ایمان، تقوی عام مخلوق کا نہیں. ولی کہنا یعنی اولیاء اللہ ولی کس کو کہیں گے؟ جس کے اندر ایمان اور تقوی ہو. رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ انعمت علیہم سے وہ حضرات مراد ہیں، ہو سکتے ہیں جن پر رب کی باطنی نعمتیں نازل ہو اور جن پر نور کا چھینٹا پڑا، کیونکہ مشکاۃ شریف باب الایمان بالقدر میں ہے کہ حق تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا، پھر ان پر نور کا چھڑکاؤ فرمایا. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے دنیا کے اندر جتنی بھی لوگ آدم ذات پیدا ہونے والی ہے ان کی روحوں کو نکالا. ان کی روحوں کو نکال کر ان پر نور الہیہ کا چھڑکاؤ فرمایا. بعض لوگ پر نور پڑا، یعنی یہ چھڑکاؤ جس روحوں پر پڑا، بعض روحوں پر چھڑکاؤ پڑا، بعض اس سے محروم رہ گئے. جن پر نور پہنچا وہ ہدایت پر آ گئے اور جس
جو اس سے محروم رہے وہ گمراہ رہے۔ کاملین حق بات کو اس نور سے معلوم کر لیتے ہیں اور عامۃ المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن جو ان سے الگ رہتا ہے تاریکی میں رہ جاتا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بکریوں کا ایک جھنڈ ہو اور جھنڈ میں سے ایک بکری اگر علیحدہ ہو جائے اور جھنڈ آگے نکل جائے تو اس پر کسی بھی بھیڑیے کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے جب نیکوکار، صالحین، صادقین، نیک بندوں کی صحبت میں، اولیاء اکرام کی صحبت کے جھرمٹ کے اندر، مجموعے کے اندر، نیکو لوگوں کی مجموعے کے اندر ان کے ساتھ اگر ہم لوگ ہو لیں گے تو وہ جھرمٹ کے ساتھ ہم آ جائیں گے اور ایک اکیلے نہیں پڑیں گے۔ اگر ایک اکیلے پڑیں گے تو اس بکری کے مانند ہو جائیں گے جو کہ ایک بڑے جھرمٹ سے ہٹ کر کے اکیلی ہو گئی اور اس کے اوپر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا اور اس کو اپنی غذا بنا لی۔ اگر ہم ان سے ہٹ کر علیحدہ ہو گئے تو شیطان ابلیس کا ہم پر حملہ ہوگا اور ہم جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور عامۃ المسلمین ان کی پیروی کر کے ہدایت پر پا جاتے ہیں۔ انعام سے مراد اولیاء اور سالکین کی راہ ہے، نیز صوفیاء اکرام کے نزدیک انعمت علیہم میں داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی کے قسم کو نعمت دی ہے۔ ہاں، مسلمان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے اعمال میں ترقی ہوتی ہے اور کفار کی سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو خالص حلوہ کھلایا، یعنی اس کی مثال یوں دے رہے ہیں کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو خالص حلوہ کھلایا اور ایک دوست نے اس حلوے میں کچھ ملا کر کھلایا، تو کھلا تو رہا ہے، انعام تو دونوں کے لیے ہے۔ حلوے کی مثال ایسی دی گئی کہ انعام تو دونوں کے ہے، حلوہ تو دونوں کے لیے ہے، لیکن ایک کو جو حلوہ دیا گیا وہ خالص حلوہ تھا، ایک کو جو حلوہ تھا وہ مضروب تھا، ضرب نقصان پہنچانے والا حلوہ تھا، کچھ ملا دیا گیا تھا، تو وہ جو حلوہ کھائے گا اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو خالص حلوہ کھائے گا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی لیے انعام تو دونوں پر اتارا گیا، کافرین پر اور مسلمانوں پر بھی، لیکن جو انعام کی شکل ہوئی ان پر انعام اترا تو وہ ان کے لیے مضر ہو گیا، اور انعام جو مومنین پر اترا وہ ان کے لیے مفید ہو گیا۔ لیکن کافر کو کفر کی بیماری ہے۔ اب دیکھو، اگر ایک چیز ہے، ایک غذا جو کھا رہا ہے وہ غذا کسی کے معدے میں جا کر کے ہاضمہ بن رہی ہے، لیکن وہی غذا اگر کسی کو ایسیڈیٹی ہو اور وہ بندے کو دے دی جائے تو وہ اس کے لیے مضر زہر بن جاتی، جلن، بے چینی پیدا ہو جاتی۔ ایک ہی غذا ہے، ایک بندہ کھا رہا ہے، اس کو ہضم ہو جا رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور وہی غذا اس کو سیم دی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے مضر اور زہر ہے۔ اسی طریقے سے کافرین کے لیے ہے کہ اس کے لیے وہ زہر بن رہا ہے۔ صوفیاء اکرام اس آیت کے بنا پر فرماتے ہیں کہ ہر مسافر طریقت کو پیر طریقت کی ضرورت ہے، یعنی ہر مسافر کو اپنے پیر کی، اپنے قریبی کی، اولیاء اکرام کی، نیکوکار کی، علماء اکرام کی صحبت کی ضرورت ہے، بغیر اس کے یہ راہ راست پر آنا مشکل ہے۔ اس آیت سے اشارہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اجماعی یعنی کسی مسئلے پر اتفاق کرنا شرعی دلیل ہے۔ جو شخص کہ امت کی اجماع سے علیحدہ ہو وہ اس بکری کی طرح خطرے میں آ جاتا ہے جو بھیڑیے کے
قبضے میں آ گیا ہے، یا اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جو شیطان کے قبضے میں آ گیا ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا نیکوکاروں کی صحبت، اولیاء اکرام کی صحبت، صدیقین کی صحبت، کہ اگر ہم ان کے معاشرے میں، ان کے ماحول میں، ان کی پیروی میں آ جاتے ہیں تو ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ان الصحبت صالحہ تجعل کی صالحۃ والصحبت المذمومہ تجعل کی مذمومۃ۔ ایک حدیث شریف بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکب عنہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند میرے اہل بیت کی مثال ہے۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکب عنہا نجا، جو اس کی طرف راغب ہوا، جو اس کے اوپر سوار ہو گیا، فمن رکب عنہا نجا، وہ نجات پا لیا، یعنی وہ بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر جو سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکب عنہا نجا ومن تخلف، جس نے خلاف ورزی کی، عنہا غرق، وہ غرق ہو گیا۔ یعنی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، یہ سلسلے تسلسل سے پر چلو گے، اہل بیت کے تسلسل پر چلو گے تو وہ مثال ایسی ہوگی کہ تم نے جو ہے کشتی پر، ایمان کی کشتی پر، صدیقین صالحین کی کشتی پر سوار ہو گئے، ایسے کشتی پر سدا سوار ہو گئے جو کہ تم کو سیدھے راستے پر، ایسے راستے پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انعامات نوازے ہیں، ایسی کشتی پر سوار ہونا ہے۔ لوگوں، اللہ کی ہدایت اگر ہے تو نیکوکاروں کی طرف ہدایت ہے، صالحین صدیقین کی ہدایت، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پیروی کرنے پر ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکوکاروں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انعمت علیہم، ایسی نعمتوں سے نواز، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے، انعام سے نوازا ہے، تاکہ ہم بھی نعمت کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک اور ایک بنا دے اور اس کے انعامات کا مستحق بنا۔ اے اللہ ہم کو پابند صوم و صلاۃ بنا، نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہم کو تمام برائیوں سے دور دراز رکھ۔ اے اللہ ہم کو علم و عمل اور ہنر کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو تمام برائیوں سے محفوظ و معمون رکھ۔ اے اللہ ہم نے جو پڑھا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور نیکوکاروں کے صحبت میں عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر ثابت قدمی رکھ، جب یہاں سے اٹھا تو ساتھ ایمان کے اٹھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات ایک منٹ، ایک یہ بھی یہاں پر اس خوشی کے موقع پر اس بات کو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایڈیشنل تفسیر جو ہے مراٹھی کے اندر آج سے شروع ہونے جا رہی ہے، جو مراٹھی ٹرانسلیٹ میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، وہ بھی آپ یوٹیوب پہ فالو اپ کر سکتے ہیں، مراٹھی اردو مراٹھی ٹرانسلیٹ میں انشاءاللہ العزیز آج سے وہ شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔